السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمیں تنگ کر سکتا ہے، پوک کر سکتا ہے، ہمارے سامنے کوئی غلط بات بول سکتا ہے، بٹ یہ کہ ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی بڑھا لیتے ہیں۔ اس ٹائم پہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھنا ہے کہ جو روزے میں ریکوائرڈ ہے، کیونکہ آج کل سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے، کہ ہر شخص جسٹیفائی کرتا ہے اپنا موڈ خراب ہونا، اپنا بیڈ بیہیویئر جو ہے، یہ کہہ کے کہ دراصل روزہ لگ رہا ہے نا۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ جو ہمارے یہ سارے موڈ چینجز ہوتی ہیں یا جو چیزیں ہمیں بادر کر رہی ہوتی ہیں، ہم ان کے اوپر خاص طور پہ بہت زیادہ جو ہے نظر رکھیں۔ تو اب ہم چھٹا پارہ شروع کرتے ہیں، اور ابھی ہم سورہ نساء پر ہی ہیں۔ اور سورہ نساء، جس طرح کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ غزوہ احد ہے، اس کے بعد یہ نازل ہوئی تھی۔ آرفنز تھے اور ویڈوز تھیں۔ ویسے بھی سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے رائٹس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کا نام لے کر خواتین کے رائٹس کی بھی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے اور لوگ سوسائٹی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی بات کی۔ تو 6 پارہ جو شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم آیت کو دیکھتے ہیں، لا يحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیع علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اس سے تھوڑا پہلے جو ہے پچھلے پارے میں ہم نے ایک کانسیپٹ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب ہماری لائف میں کوئی بھی ایشو ہو تو ہم نے اللہ کی طرف، رسول کی طرف، اور وہ لوگ جو کنسرنڈ اتھارٹی ہے اس سے بات کرنی ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کہ برائی کی جائے۔ کون کون سی برائیاں جو کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا؟ مثلا لڑائی جھگڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو ٹانٹ کر رہا ہے، کسی کو لعنت بھیج رہا ہے، بیک بائٹنگ کر رہا ہے، گوسپ کر رہا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، جو سلینڈرنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف آپ نے کسی سے بات سنی اور آپ نے کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں بالکل پسند نہیں ہیں، یا کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا یا جھوٹی باتیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک اب امپورٹنٹ چیز اٹیچ کر دی گئی۔ کیا کہا گیا؟ الا من ظلم، مگر جس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ اچھا، اب جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، مثلا کسی کو اتنا کسی نے تنگ کی ہے، بلی کی ہے، اس کی لائف ڈیفیکلٹ بنا دی ہے، اس کو بہت زیادہ ٹارچر دے رہا ہے کسی طرح سے، فیملی سسٹم میں ہو سکتا ہے، آپ کسی انسٹیٹیوشن میں وہاں ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی سرکل میں لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو تنگ کرے، تو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے، وہ بات کرے اس کے بارے میں۔ یعنی ہمارا دین جو ہے ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ پہلے ہم اپنے سارے جذبات کو صبر کے نام پہ اپنے اندر بوٹلڈ اپ رکھیں اور پھر ہم ایکسپلوڈ کریں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، سورہ نساء ان لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہے جو لوگ اپنی سوسائٹی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ دیر از سم ون ہو از سفرنگ فار اینی ریزن، تو اس کو اجازت دی ہے اللہ نے۔ یعنی آپ اس کو صبر سے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں، یا کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو صبر یہ ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھیں، آپ اپنی نیکیاں نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں، صحیح کام جو کرنے ہیں وہ نہ چھوڑیں۔ ہاں، اب وہ شخص جو آپ کو پرابلم دے رہا ہے اس کے لیے آپ رائٹ اتھارٹی سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ابیوزز بڑھتے جا رہے ہیں، کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوشل میڈیا کا ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کا کیسے صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اگر کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ یو آر انہرڈ، آپ کی بات نہیں کوئی سن رہا، آپ کو کوئی مسئلہ اپنی زندگی میں آ رہا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈال دیں۔ اب یو ہیو ٹو بی شیور کہ وہ جو آپ پوسٹ ڈال رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہے، تو آپ دیکھیں کہ فوراً وہ پوری جگہ پہ اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے اور اس کا آپ کو جواب بھی مل جاتا ہے۔ تو میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے فورمز دیے ہیں
اور ہمیں کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو تم برداشت کرتے جاؤ. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آپ کانفلکٹ ریزولوشن سیکھیں, آپ یہ سیکھیں کہ میں نے اپنے اینگر مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, آپ یہ سیکھیں کہ مجھے اگر صحیح طرح سے کمیونیکیشن سکلز نہیں آتے تو میں نے اس پہ کام کیسے کرنا ہے. اور پھر اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے خوبصورت نام یہاں پہ آ رہے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ نے آواز اٹھائی ہو سکتا ہے آپ نے پروٹیسٹ کی ہو سکتا ہے آپ نے کسی اتھارٹی کو بھی انوالو کیا ہو, لیکن کسی نے آپ کی بات نہیں سنی, کسی نے آپ کو رسپانس نہیں دیا, جو آپ کو ریزلٹ چاہیے تھا وہ نہیں ملا. تو اللہ تو سن رہا ہے نا, اللہ تو جانتا ہے نا. اور یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی کہ بھئی اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں کسی کے بارے میں بات کروں, اور ابھی جیسے میں آپ کو سوشل میڈیا کی اسپیشلی بات کہہ رہی ہوں, اگر کوئی سوشل میڈیا کے تھرو کوئی ایسا ایکشن لیتا ہے, ایسی کوئی بات کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے غلط بات کہہ دی ہے, جیسے بھی ہم نے کہا کہ کسی پہ تہمت لگا دی ہے, سلینڈرنگ کر دی ہے, جھوٹ بول دی ہے کسی کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں نا, میں جان رہا ہوں نا. تو اللہ اس صورت میں بھی کوئی اگر غلط بات کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دے گا. اب میں آپ کو بتاؤں, میں کئی دفعہ جیسے سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی ہر تھوڑے عرصے بعد ایک اسکینڈل ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے یا کسی ایک فورم پہ بڑی کوئی ہاٹ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے اور لوگ اس میں اتنا ہیویلی انگیج ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ینگسٹرز کا میں نے دیکھا ہے کہ جیسے انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں, اسنیپ چیٹ کر رہے ہیں, کوئی کلاس کی گوسپ شروع ہو گئی ہے, کوئی بات شروع ہو گئی ہے اور آپ سارے کام چھوڑ کے آپ اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ اچھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہاں پہ کیا بتاتے ہیں کہ آپ اتنا اوورلی انڈلج نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے جو نام یہاں پہ آ رہے ہیں سمیع علیمہ, وہ کیا ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے, اللہ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کریں گے. اگر دنیا میں کسی نے اس کے بارے میں غلط بات کہہ بھی دی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہاں پر معاملہ صحیح طرح سے آ ہی جائے گا. اسی لیے اس سے اگلی آیت کو اگر آپ دیکھیں, ان تبدوہ خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا, کہ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو, بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. اچھا اب آپ یہاں دیکھیں, یہاں پہ کتنا خوبصورت بیلنس دیا گیا ہے نا. یعنی یہ تو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کسی نے آپ کی بات نہیں سنی, آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں, یو کین پروٹیسٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ساتھ کیا کہہ دیا کہ اگر تم اس کو برداشت کرو, درگزر کرو, فار گو کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہاں پر ہم تھوڑا سا یہ کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کانسیپٹ ہے forgiveness کا. اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا جو ہے وہ بہت پسند ہے. اگر ہم معاف کرنا سیکھیں گے, ہم لوگوں کو معاف کریں گے, تو دیکھیں اللہ نے بھی تو ہمیں معاف کرنا ہے. آج کل جیسے اب رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں کتنی استغفار پڑھ رہے ہیں, کتنا ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں, کتنا ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح میں آج کل قرآن پڑھ رہی ہوں, جس طرح میں آج کل نمازیں پڑھ رہی ہوں, میرے رب میں عام دنوں میں بھی اسی طرح کوشش کروں گی کہ میں کروں. تو ہمارا رب بھی تو ہمیں معاف کر دیتا ہے, تو ہمیں بھی تھوڑا سا forgiving نیچر سیکھنا چاہیے. forgiveness کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں پڑھ رہی تھی تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. forgiveness کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک انٹینشنل ایکٹ ہوتا ہے, یعنی آپ اس کو باقاعدہ سوچتے ہیں اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو فیلنگ اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, اس کو چینج کرتے ہیں, اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں اس اوفینس کی طرف یا اس مسئلے کی طرف جو آپ کو پیش آیا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ نے کسی کو معاف کر دیا, کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی کہ اب آپ اسے گلے لگا لیں, یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ شخص آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ معافی دے کر, جو میں عام زبان میں کہتی ہوں, اس کو اپنے سارے پاسورڈ دے دیں اور آپ اس کو سارے اپنے سیکریٹس پھر شیئر کرنا شروع کر دیں. نو, دس ڈزنٹ مین دیٹ. جسٹ مینس کہ آپ نے کیا کیا ہے, اپنی ایموشنل پین کو ریلیز کیا ہے. یو وانٹ ٹو گو فارورڈ. آپ نا اسی چیز میں سٹک نہیں رہنا چاہتے, اس تھاٹ پروسیس میں, اس مسئلے میں. جو شخص بھی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا, آپ اس چیز سے آگے نکلنا چاہتے ہیں. پھر ہم ذرا سا اس سے آگے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 153 سے آن ورڈ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ پھر بنی اسرائیل کی بات پہ آ رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے ساتھ جو انٹریکشن تھی, بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی لیکن انہوں نے کیا کیا طریقے کیے. اور پھر بنی اسرائیل کی جو ایک بہت بڑا گناہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا, تو الٹیمیٹلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نے ان کو جو ہے قتل کر دینا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جب ان کے قتل کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر یہ بات جو ہے وہ بتاتے ہیں
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ ان کو انہوں نے قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی. یعنی یہ ایک مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے. کرسچنز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واز کروسیفائڈ، اور وہ ہمارے گناہوں کے لیے وہ سولی پہ چڑھ گئے تھے. لیکن جو اصل جو کانسیپٹ ہے، جو ایک مسلمان کے عقیدے کا کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سولی پہ چڑھے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اٹھا لیا تھا. اور ایک شخص تھا جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی، وہ اس وقت سولی پہ چڑھا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے، اور ویسے بھی اگر آپ کرسچینٹی کے کانسیپٹ میں بھی دیکھیں تو وہاں پر لوگ ہیں ابھی تک جو اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں اور اس کانسیپٹ کے بارے میں جانتے بھی ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں، اور وہ صلیب کو توڑیں گے یعنی کراس کو توڑیں گے، اور وہ خنزیر یعنی پگ کو قتل کریں گے، اور پھر وہ جزیے کو ختم کریں گے، پھر مال کی بھی کثرت ہو جائے گی اور اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی 70 کے قریب احادیث آتی ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں. جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا پھر عیسیٰ علیہ السلام ابھی کہاں ہیں؟ تو ہمارے عقیدے کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ ایک دفعہ دنیا میں آئیں گے، اور جب وہ دنیا میں آئیں گے تو وہ اسلام پہ آئیں گے. اس کے بعد جتنے مذاہب ہیں، یعنی جو کرسچینٹی ہے اور یہ جوڈائزم ہے، یہ اس میں مرج ہو جائیں گے. جتنے لوگ صحیح عقیدے والے ہیں، جو کہ چاہے جیو ہیں چاہے کرسچن ہیں، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملیں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق آگے چلیں گے. اور یہ ایک ایسے کانسیپٹس ہیں جن کے بارے میں اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنا، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بہت کلیئرٹی سے ان کو بتانا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہم انتظار بھی کرتے ہیں اس کا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، کہ اینڈ تک جا کر اسلام جو ہے وہ سپریڈ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ آیت 162 میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں راسخون فی العلم، ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ علم میں بہت پختہ ہیں. اب دیکھیں پہلے بھی ہم نے بات کی تھی سورہ آل عمران کے شروع میں 2 طرح کی آیات ہوتی ہیں، محکمات اور متشابہات. کچھ آیات ہیں جو بڑی کلیئر ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں. اچھا کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو کلیئر نہیں ہوتی ہیں، متشابہات ہوتی ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی اگزامپل دی ہوئی ہوتی ہے، جس کے بہت سے میننگ نکل سکتے ہیں. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ غلط انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں. یہاں پہ دوبارہ ان کی بات کی گئی راسخون فی العلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کہا تھا کہ وہ لوگ جو راسخ ہوتے ہیں علم میں، جن کا بہت اچھا نالج ہوتا ہے، جو اپنی انٹیلیجنس کو صحیح طرح یوز کرتے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارتے ہیں کہ ان کو ہر موقع پہ یاد ہوتا ہے کہ ہم نے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے جو بھی کام وہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ اپنی انٹیلیجنس کو مس یوز نہیں کرتے. میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی، آج کے دور میں اس کو کہتے ہیں کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس، یعنی کہ آپ اپنی لائف میں رہتے ہوئے ہر چیز کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن رکھتے ہیں، اور آپ ایسی انفارمیشن رکھتے ہیں جس کو آپ صحیح طرح سے اپلائی بھی اپنی لائف میں کرتے ہیں. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اوپن مائنڈیڈ ہونا بہت ضروری ہے. یعنی آپ جب بھی کسی کانسیپٹ کو پڑھیں تو آپ بہت اس کو اچھے انداز میں پڑھیں، اور پھر اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ ان ہیلدی نہ رکھیں. جتنی آپ کی ان ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں گی آپ راسخون فی العلم نہیں ہوں گے، آپ کا نالج کی بیس ویک رہ جائے گی. آپ ایون دیکھیں اسکول کالج کے حساب سے جب ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، جو لوگ فوکس کر کے اسٹڈی کرتے ہیں، ٹائم ویسٹرز میں نہیں ہوتے، تو وہ اپنا رزلٹ بھی اچھا لے کر آتے ہیں. اور جو لوگ ٹائم ویسٹرز میں زیادہ چلے جاتے ہیں پھر وہ اپنا رزلٹ بھی نہیں اچھا لے کے آ پاتے. اچھا یہاں پہ ایک اور بھی پوائنٹ ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ علم اچھی طرح سے حاصل کریں، یو نیڈ ٹو بی اوپن مائنڈیڈ. تو پھر دین کے حساب سے کیا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھ کے ہمیں کہہ سکتا ہے، آپ کے بچے اگر یہ بات سنیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ول بی اوپن مائنڈیڈ، میں پھر کرسچینٹی بھی پڑھوں، اور پھر میں بدھزم بھی پڑھوں، اور پھر میں فلاں ریلیجن بھی پڑھوں، اور میں ان چیزوں کو بھی ایکسپلور کروں، اور پھر میں ایکسپلور کر کے ڈیسائیڈ کروں کہ میں نے کون سے ریلیجن کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک خطرناک ایریا ہو جاتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے دین کا علم صحیح طرح سے حاصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب ادیان کا جتنے ریلیجنز پہلے گزرے ہیں یہ اس کا اپ گریڈڈ ورژن ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں، آپ کو شوق آتا ہے کہ اچھا جو کرسچینٹی ہے اس میں یہ کیوں ایسے دیا ہوا ہے، یا فلاں ریلیجن ہے میں اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں، میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں، تو پھر
آپ کی گرپ اپنے دین پر بہت مکمل ہونی چاہیے. اس کو میں ایسے کہوں گی کہ اگر میں آپ کے سامنے کوئی ایک آیت رکھوں تو آپ کم از کم اس آیت کی ٹرانسلیشن بتا سکیں, اس آیت کا جو کانٹیکسٹ بتا سکیں, اس آیت کا بیک گراؤنڈ بتا سکیں, اس آیت کی انٹرپریٹیشن بتا سکیں, اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیکٹڈ احادیث ہیں وہ بتا سکیں. اگر آپ کا اتنا علم آ چکا ہے نا, پھر اس کے بعد اگر آپ کسی اور ریلیجن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ کیا ہوتا ہے, آپ کا دماغ صحیح طرح کام کرتا ہے, آپ کوئی کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ کمپیریٹیو ریلیجن پڑھتے ہیں نا, انہوں نے قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, اب وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ اچھا جی فلاں جو ریلیجن ہے اس میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان سارے کانسیپٹس کو پہلے بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. کسی ایک اسکالر نے کہا تھا کہ جو الراسخون فی العلم ہوتا ہے ان کے اندر 4 کوالٹیز ہوتی ہیں. کیا؟ ان کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو دے ڈونٹ فیل ڈسکنیکٹڈ. ان کو لگتا ہے کہ اللہ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میری بات سن رہا ہے, مجھے اللہ کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اچھا, جب لوگوں کے ساتھ وہ ہوتے ہیں تو ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ ہیوملٹی کا ہوتا ہے, عاجزی کا ہوتا ہے, ریسپیکٹفل ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, بدتمیزی کا نہیں ہوتا. اچھا, جب وہ دنیا کو دیکھتے ہیں, مٹیریلزم کو دیکھتے ہیں, تو وہاں سے کیا ہوتا ہے, ان کی بے رغبتی ہوتی ہے. یعنی ٹھیک ہے وہ لائف سٹائل بھی انجوائے کرتے ہیں, وہ شاپنگ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز ان کو نہ ملی تو ان کو لگتا ہے بس ہم ختم ہی ہو جائیں گے, یا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اور تیسری چیز, ان کا نفس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہر وقت مجاہدہ ہوتا ہے. یعنی جو اندر سے ان کی یہ ڈیزائرز آ رہی ہوتی ہیں نا ان کو, ہائے میں یہ کر لوں اور میں یہ کر لوں, کئی چیزیں چھپ کے کرتے ہیں ہم, کئی چیزیں سامنے کرتے ہیں, ان سب چیزوں میں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے بارے میں خاص طور پہ ہر وقت غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو روکتے رہتے ہیں کہ یہ ایٹیچیوڈ صحیح نہیں ہے. پھر اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں, تو آیت نمبر 165 کو آپ دیکھیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کی 2 کوالٹیز تھیں. ایک کوالٹی ان کی کیا تھی کہ وہ مبشرین, اور دوسری وہ منذرین. مبشرین کیا ہوتا ہے؟ مبشرین خوشخبری دینے والے, وہ منذرین ڈرانے والے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کوالٹیز کن کی تھیں؟ انبیاء کی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ آتا ہے. اور اب نبی تو کوئی نہیں آنے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اب ہم نے بھی جب کسی کو کنوے کرنا ہے, کسی سے بات کرنی ہے, دین کی کرنی ہے, تو ہمیں خاص طور پہ ان 2 کانسیپٹس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. میں نے اکثر پیرنٹس کو دیکھا ہے, یا ایون ٹیچرز کو دیکھا ہے, یا ایون عام کمیونٹی میں دیکھا ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں میں ایکسٹریم بیہیویئر پہ چلے جاتے ہیں. خوشخبری دینے لگتے ہیں تو اتنی خوشخبریاں دیتے ہیں, ہر بات میں جنت پہ پہنچا دیتے ہیں, اور وہ انسان نماز پڑھے نہ پڑھے اس کو ہر بات پہ کہتے رہتے ہیں بس انسان کا دل صاف ہونا چاہیے, دل اچھا ہونا چاہیے, باقی چیزوں کی خیر ہے. اور وہ انسان جو ہے وہ کوئی بھی کام قرآن سنت کے مطابق کرے نہ کرے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. اچھا, پھر دوسرا ایکسٹریم ہے منذرین. حالانکہ منذرین کا مطلب ہے کہ ایک اچھے انداز میں کسی کو وارن کرنا. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم کسی روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی ہمیں وارننگ وہاں سائن ملتا ہے کہ آگے سلپری روڈ ہے, یا یہاں سے کیئرفل ہو کے چلیں, یہاں آپ کی سپیڈ لمٹ یہ ہے, کہ اچھے انداز میں آپ کنوے کرتے ہیں. لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, جب ڈرانے پہ آتے ہیں تو ایسے انداز میں بتاتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ میرے سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ جب پیرنٹس اسپیشلی بچوں سے بات کرتے ہیں اور اس سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں مثلا اگر کسی بچے سے نماز مس ہو گئی تو آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں بیٹا, آپ بھول گئے, ابھی پڑھ لو نا, قضا پڑھ لو, اور آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ آپ نے اپنی نماز کے بارے میں کیئرفل ہو جانا ہے. تو کیا ہو جاتا ہے, یہ آپ ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ نماز پڑھنی بہت ضروری ہے. نماز اگر آپ سے مس ہو گئی ہے تو آپ کیسے میک اپ کریں, آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, آپ نے جھوٹ بول دیا, آپ نے غلط کام کر دیا, ہاؤ یو کم بیک. لیکن جو ڈرانے والے کیا کہتے ہیں, وہ تو اپنے بچوں کو یا جاننے والوں کو اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ بس برا ہی حال کر دیتے ہیں, ان کو اس لیول پہ پہنچا دیتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی واپس آنے کا راستہ نہیں ہے. آج کل کی زبان میں اگر ہم اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو کہا جاتا ہے ٹف لو. ٹف لو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کی بھلائی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس شخص سے محبت ہے, آپ اس شخص کی کیئر کرتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص غلط فیصلے کر رہا ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے,
وہ ہمارے دین کے حساب سے بھی غلط کام کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے دین میں جتنے پرنسپلز آئے ہیں اس کے بارے میں آپ ریسرچز بھی پڑھ لیں, ہمیں بتاتی ہیں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ غلط ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو ضرور بتائیں گے, آپ اسے ضرور روکیں گے, آپ اس کو ضرور دیکھیں گے کہ اس چیز کو آپ ٹھیک کریں. تو اگر کوئی شخص آپ کے سامنے غلط چوائسز کر رہا ہے, ڈینجرس راستے پہ چلا گیا ہے, اس کو وقتی طور پہ برا لگے گا, لیکن جب وہ رکے گا کیونکہ آپ اسے روک رہے ہیں, آپ اسے سمجھا رہے ہیں, وہ اپنے بیہیویئر کو امپروو کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ٹف لو. یہ طریقہ ہمیں آنا چاہیے کہ ہم کیسے یہ بیلنس اسٹرائک کریں کہ ہم نے بات بھی کرنی ہے, ہم نے دوسرے انسان کو روکنا بھی ہے. تھوڑا سا کسی انسان کا منہ بھی بن سکتا ہے, اس کا موڈ خراب بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے کیوں کہا. آپ کی کوئی فرینڈ ہو سکتی ہے سوشل میڈیا پہ, اس نے ایک ایسی پکچر لگائی ہوئی ہے جو آپ سمجھتے ہیں بالکل اپروپریٹ نہیں ہے, اس کو نہیں لگانی چاہیے وہاں پر, تو آپ اس کو ضرور وارن کریں, آپ اس کو ضرور اس سے کہیں. میں تو اکثر یہ کرتی ہوں, مجھے کہیں نظر آئے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے, بجائے اس کے کہ میں اس کو لائکس گارجس, یو لکنگ گریٹ, بس ایسی باتیں بھیجتی رہوں, اور میں کسی اور جگہ بیٹھ کے اس کے خلاف بات کروں کہ تم نے اس کی فلاں پکچر دیکھی تھی, استغفر اللہ کیسی لگ رہی تھی. تو دس از ناٹ اپروپریٹ, دس از ناٹ رائٹ تھنگ ٹو ڈو. تو مجھے کیا کرنا ہوگا, میں کیا کروں گی, میں اس کو الگ سے پرائیویٹ میسج کروں گی, اور میں اس کو ضرور کہوں گی کہ دیکھو تم اتنی اچھی پوسٹ لگاتی ہو, تم یہ کام کرتی ہو, مے بی یو شوڈنٹ بی پٹنگ اپ اے پکچر لائک دس. تمہیں پبلکلی یہ چیز نہیں وہاں پہ لگانی چاہیے, اور میں اس کو سمجھاؤں گی, کیونکہ یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. انبیاء نے جو کام کیا تھا, پروفٹس نے جو کام کیا تھا, وہ اسی طرح سے امپورٹنٹ کام تھا. تو ہم اگر اس کام کو سمجھیں گے تو پھر ہی ہم دوسرے لوگوں کو بھی گائیڈ کر سکیں گے. نہیں تو آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے سب سے زیادہ ڈر سوشل میڈیا سے لگتا ہے. جیسے میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں کچھ لوگوں نے غلطیاں کی ہوتی ہیں اور باقی لوگ ان کو تعریفیں کر رہے ہیں, تعریفیں کرتے جا رہے ہیں, تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے. میں سوچتی ہوں اچھا اس طرح اگر میں نے بھی کوئی غلطی کی ہوگی تو کوئی مجھے بتائے گا ہی نہیں, کوئی مجھے وارن نہیں کرے گا. اور کبھی کبھی جب کوئی مجھے وارن کرتا ہے, کچھ لوگ مجھے پرائیویٹ میسج بھیج دیتے ہیں کسی بھی میرے سیشن کے بارے میں, کوئی بات میں نے ایسی بول دی, کچھ غلطی ہوگی مجھ سے, وقتی طور پہ بری لگتی ہے, لیکن پھر آپ دیکھیں اس سے اصلاح کے کتنے راستے کھلتے ہیں. پھر آپ اس سے تھوڑا آگے آ جائیں تو آیت نمبر 171 کو دیکھیں. یہاں پہ اب اہل کتاب کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے, یا اہل الکتاب, او پیپل آف دا بک, لا تغلو فی دینکم, کہ تم اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو. تو غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا کام کرتے ہیں, یعنی آپ اس کو اس طرح کہہ لیں کہ ہم نے ایک پیرلل شریعت بنا لی ہے, ہم ایگزیجوریٹ کر دیتے ہیں کسی کا بھی سٹیٹس, ہم کسی کی پرسنالٹی میں اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ سے زیادہ اس انسان کو امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم دین کے معاملے میں اس طرح کی بات کہتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب ہے. یا ہم نے وہی بات ہے کہ قرآن کو ڈیٹیل میں پڑھا ہی نہیں ہوا, لیکن ہم ہر جگہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے. اچھا میں بتاؤں, ویسے قرآن میں یہ بات آئی ہے, پتہ ہی نہیں, جیسے کوٹ ان کوٹ کر کے ہم بہت سی باتیں کہہ جاتے ہیں. ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی کے بعد فوراً آ رہا ہے کہ کرسچن سے انہوں نے کیسے غلو کیا, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً, ٹرینٹی کا کانسیپٹ دے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم غلو کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ تم کسی پروفٹ کو, کسی نبی کو خدا کا درجہ دے دو گے, اور تم کہہ دو گے کہ وہ تین میں سے ایک تھا. کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے, اللہ تعالیٰ نے معجزات انبیاء کو دیے تھے, تو وہ جب انہوں نے معجزہ دیکھا تو حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو قرآن میں آتا ہے وہ بار بار کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ, میں تو اللہ کے اذن سے یہ سارے کام کر رہا تھا, اللہ نے مجھے یہ توفیق دی تو میں نے کام کیا. لیکن وہ اس کو کیا سمجھنا شروع ہو گئے, وہ تو ان کی پرسنالٹی میں الجھ گئے. اور بیلنس کہاں سے آتا ہے, اس کے لیے آپ دیکھیں آیت نمبر 174, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, یا ایھا الناس. اب آپ دیکھیں کہ تمام انسانوں سے بات کی گئی ہے, او مین کائنڈ, کیا کہا جا رہا ہے, قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آ گیا ہے اور ہم نے تمہارے جانب واضح نور جو ہے وہ نازل کیا ہے. برہان کیا ہے, کرسٹل کلیئر انسٹرکشن آ گئی ہے, ان بائس قسم کی انسٹرکشن آ گئی ہے. آپ دیکھیں قرآن میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جیوز اور کرسچنز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی, یہ کام ٹھیک نہیں کیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ انہوں نے صحیح کام کیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف بھی اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان میں اللہ والے بھی ہیں, ان میں دین کے کام کرنے والے بھی ہیں. یہاں پر اب ہم اگلی سورت پہ چلے جاتے ہیں, سورہ المائدہ. مائدہ کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان. آج کل ہم سب دسترخوان بچھا رہے ہیں نا, روزے رکھ رہے ہیں, تو سحری افطاری کے لیے ہمارے دسترخوان ہوتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 88 جگہوں پر ایمان والوں کو ایسے خطاب کیا گیا ہے، اور اس میں سے 16 ٹائمز جو ہے اس سورہ المائدہ میں آیا ہے. یعنی کہ اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بات کی ہے کہ فوکس کرو. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ المائدہ جو ہے نا، یہ اس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی جب مسلمان اب وکٹری کی طرف جا رہے تھے. یعنی حدیبیہ کا جو ایونٹ تھا، حدیبیہ کے بعد جو پیس تھا، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی. تو یہ کون سا وقت تھا؟ جب مسلمان اب پاور میں تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ وہ اسٹیبلش ہو چکے تھے. یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا جو دعوت کا پیغام تھا وہ بہت سے ڈیلیگیشنز کو بھیج رہے تھے، بہت سے سپر پاورز کو میسیجز بھیج رہے تھے. تو یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمانوں کو اپنے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو میسیجز ہیں وہ ہیں جس پہ ہم سب کو صحیح کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں ان کی کیا ویلیو ہے، وہ کیسے سمجھے جاتے ہیں. میں ایک کلاس لیتی ہوں بچوں کی. آج ہی جیسے کلاس میں ان کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کیسے کنیکٹ ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کیسے بلڈ کریں گے، اور کون کون سی چیزیں ہمیں سیڈ کرتی ہیں، اور کن چیزوں کے بارے میں ہم کتنی دفعہ کسی سے بات نہیں کر سکتے تو ہم اللہ سے تو بات کر سکتے ہیں. تو اب کتنی ہی بچوں نے وہاں پہ یہ لکھا، اسپیشلی جو نان مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں، کہ ہمیں لوگ اس طرح دیکھتے ہیں ایز اف وی آر ٹیررسٹ. ہمیں کبھی کلاس فیلوز کہہ دیتے ہیں یو آر ٹیررسٹ، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. دیکھیں بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے ایک چیز یہ کہ ہماری رول ماڈلنگ صحیح نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو صحیح پریزنٹ نہیں کرتے. ہم میں اور نان مسلمز میں کوئی فرق نہیں نظر آتا، بلکہ آپ دیکھیں کئی ہم میں سے لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے جو کہ قرآن بتاتا ہے، اور وہ نان مسلم جو ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم نے اپنی پرسنالٹی بلڈنگ پہ بات کرنی ہے. اور دیکھیں پہلی بات کیا شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو، عہد و پیمان پورے کرو. یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے پرومسز کیے ہیں ان کو پورا کریں. کون کون سے پرومسز؟ مثلا پرسن ٹو پرسن. آپ نے اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ پرومس کیا میں کل تمہارے لیے کاپی لاؤں گی، میں آج تمہارا یہ کام کر دوں گی. آپ نے اپنی کسی فرینڈ کو کہا میں اس پروجیکٹ پہ کام کروں گی. آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ نے وائف کے ساتھ، آپ کہیں آفس میں کام کریں، آپ نے لوگوں سے وعدے کیے، تو آپ اس کے لیے اٹموسٹ ایفرٹ کریں کہ میں اس وعدے کو پورا کروں. اسی طرح ایک نیشن نے دوسرے نیشن کے ساتھ وعدہ کیا تو وہ اس کو پورا کرے. اسی طرح ایک مسلم نے دوسرے مسلم کے ساتھ وعدہ کیا، اس کو پورا کرے. یہاں تک آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان نے کسی نان مسلم کے ساتھ کوئی وعدہ کیا اس کو بھی پورا کرے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو ہم بے شک ان کے ٹیکس نہ دیں، ہم بے شک ان کے رولز کو فالو نہ کریں. دیکھیں کوئی حرام چیز ہے وہ تو ہم نہیں کریں گے نا، اس کے لیے بھی ہمیں کرٹیس مینرز بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ایکسکیوز کر لیں، لیکن آپ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ ایک مسلمان کی پرسنالٹی میں نہیں ہے. آپ دیکھیں نا اکثر ہم ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں مسلمان دیکھ کے وہ ہماری لائنیں الگ کر دیتے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم پاکستان سے جائیں، یا ہمیں کوئی باتیں سناتے ہیں، یا ہمیں بہت بار بار ہمارا سامان چیک کرتے ہیں. اچھا ہمارے پاسپورٹس کا یا امیگریشن کے پروسیسز بہت لمبے ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ود ایکسپیرینس دیکھا ہے کہ ہم لوگ دھوکہ دیتے ہیں. تو جب ہم دھوکہ دیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے پروسیجرز مشکل کر دیتے ہیں. اور ہمیں اپنے آپ کو آنےسٹ رکھنا پڑے گا کہ ہم کسی بھی طرح سے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں.